نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ زبان کی حفاظت۔ زبان کی حفاظت میں بے مقصد گفتگو سے اجتناب بھی ضروری ہے۔ لغو سے اجتناب کامیابی کی ضمانت ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً فلاح پا گئے مومن۔ کون سے مومن؟ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، اور اس عاجزی اور خشوع کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ لغویات سے پھر الگ ہو جاتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو سے منہ موڑنے والے ہیں۔ لغو سے باعزت طریقے سے گزر جانا ان کی صفت ہے۔ وقال اللہ تعالی والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ لوگ جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے اور جب لغو سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ لغو کس کو بولتے ہیں؟ بے مقصد چیز، چاہے کوئی کام ہو، چاہے کوئی الفاظ ہوں، کوئی کلام ہو۔ پھر جہاں مومنین لغو سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں، وہیں قرآن کے مطابق بے مقصد چیزوں میں پڑھنا جاہلوں کا کام ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ پھر جنت کی جہاں سب نعمتوں کا ذکر آتا ہے، وہاں جنت کی ایک بہت بڑی خوبی جو ہمیں قرآن بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ وہ اس میں نہ لغو گفتگو سنیں گے اور نہ گناہ میں ڈالنے والی بات، وہ بس ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کہا کریں گے۔ پھر اسی طرح لغو سے بچنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ عن عبداللہ بن ابی اوفا قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكثر الذکر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبہ۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کا طریقہ کیا تھا کہ آپ ذکر زیادہ کیا کرتے تھے اور لا یعنی گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، لمبی نماز پڑھتے تھے اور خطبہ مختصر دیتے تھے۔ پھر اسلام کا حسن بھی انسان کے بے فائدہ لغو کاموں کو چھوڑ دینے کے ساتھ ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ جیسے ہم ہر
کام کا ایک سٹیٹس چاہتے ہیں، ہر چیز کا اپنے لیے ایک سٹیٹس چاہتے ہیں، ایک حسن چاہتے ہیں. اسی طرح اسلام کا حسن، اسلام کا معیار، اسلام کا سٹیٹس، اسلام کی خوبصورتی، یعنی کسی انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں میں نہ ہو، بے فائدہ چیزوں سے الگ رہا کرے. پھر لفظ سے جو بچنا ہے وہ انسان کے اعلیٰ علیین میں اندراج کا باعث ہے. یعنی علیین کا جو مقام ہے نیک روحوں کا، وہاں اس کا نام لکھا جائے گا لفظ سے اجتناب کی بنیاد پر. سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کہ ان دونوں کے درمیان کوئی لغو نہ ہو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک ان دونوں کے درمیان کے وقت میں کچھ لغو نہ ہو. یہ علیین میں اندراج کا باعث ہے. قال اللہ تعالی کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. کہ بے شک ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال یقیناً بہت ہی اونچے لوگوں کے دفتر میں ہے. اور آپ کیا جانیں بہت ہی اونچے لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے واضح لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں. پھر یاد رکھیے کہ لغو باتیں جنت میں داخلے سے رکاوٹ ہیں، بے فائدہ، جن کی کوئی دلیل نہیں، جن کی کوئی وجہ نہیں، بے بنیاد. سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو گم پایا، یعنی وہ آپ کو نظر نہیں آئے، بہت دن ہو گئے. تو ان کے بارے میں سوال کیا، صحابہ سے پوچھا. تو صحابہ کرام نے کہا وہ بیمار ہیں، اس لیے نہیں آ سکے اور آپ کو نظر نہیں آ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے. جب آپ ان کے ہاں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اے کعب خوش ہو جاؤ. جب آپ ان پر داخل ہوئے یعنی پہنچ گئے ان کے پاس، تو ان کی ماں نے کہا اے کعب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اے کعب خوش ہو جاؤ تو ان کی ماں نے آگے سے کہا اے کعب تمہیں جنت مبارک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ پر قسم چڑھانے والی عورت کون ہے؟ کعب نے کہا اللہ کے رسول یہ میری ماں ہے. آپ نے فرمایا اے ام کعب تجھے کیا معلوم، شاید کعب نے بے مقصد بات کہی ہو یا ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو. مراد کیا ہے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہی اور آپ نے بات شروع ہی کی کہ پریشان نہ ہو، خوش ہو جاؤ کعب. اتنے میں ان کی ماں جو تھیں وہ بول پڑی کہ رسول اللہ علیہ وسلم اگر کہہ رہے ہیں خوش ہو جاؤ تو چلو تمہیں جنت کی مبارک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا یہ اللہ پر قسم چڑھانے والی عورت کون ہے؟ اور اس کے بعد جو آپ نے کہا وہ یہ کہ شاید کعب نے بے مقصد بات کہی ہو، یعنی بے مقصد باتیں جنت میں داخلے سے رکاوٹ ہے. اللہ اکبر. یا کسی ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو. مراد صدقہ کرنے کے وقت پہ یا کچھ نکالنے کے وقت پہ کوئی ایسی چیز جو جس کا اس کو بھی کوئی خاص فائدہ نہ ہو اور نکال دینے سے کچھ بہت نقصان نہ ہو رہا ہو، اس کو روک لیا ہو. اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ فعل. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، واجب حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، دوسروں کا مال ناجائز طریقے پر دبا لینا حرام قرار دیا ہے، اور قیل و قال اور کثرت سے سوال کرنے اور مال کے ضائع کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے. گویا ناپسندیدہ ہے بہت زیادہ باتیں کرنا، قیل اور قال، اور کثرت سے سوال کرنا اور مال کا ضیاع.
پھر اسی طرح سے زبان کی حفاظت میں یہ بھی بات شامل ہے کہ انسان بے جا تبصروں سے اجتناب کرے. جیسے مختلف موضوعات پر لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا، یا پھر کوئی اتھارٹی ایسی نہیں ہوتی، یا ان تبصروں سے ان کو یا کسی اور کی ذات کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہونا ہوتا. جیسے گورنمنٹ کو کر رہے ہوتے ہیں ڈسکس، یا پھر کسی لا کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، یعنی وہ موضوعات جن پہ بات کر کے ان کو کوئی فائدہ نہیں، یا ان کی بحث سے کسی اور کو بھی کچھ فائدہ نہیں، بے جا تبصرے ہیں صرف. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو، پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو وہ کھا لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے، کہاں سے آیا، کتنا آیا، کب آیا، یہ کیا ہے اور وہ نہیں ہے. اور وہ اگر اسے اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے تو اسے چاہیے کہ اس مشروب میں سے پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، وہ اس بات پر تھینکس بولنے کے بجائے یا خوش ہونے کے بجائے کہ آپ نے اس کے لیے کچھ رکھا یا کچھ آپ اس کو دے رہے ہیں، وہ سوال کرنے میں یا تبصرے کرنے میں کہ کیسا ہے، کیسا نہیں ہے، اچھا ہے، کب آیا، کہاں سے لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ما عاب النبی طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ والا ترکہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اگر آپ کو کھانا مرغوب ہوتا تو اسے کھا لیتے، ورنہ اسے چھوڑ دیتے. گویا تبصرہ نہیں کرتے تھے، کیسا بنایا، کیسا نہیں بنایا، کس نے بنایا ہے، اچھا ہے، نہیں ہے. پھر کبھی بے مقصد گفتگو جو ہے وہ بھی غیبت بن جاتی ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس میں ہے وہی ہم نے بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے. گویا کسی کی عادات کو ڈسکس کرنا بلا وجہ جب کچھ کنسرن نہ ہو. ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ کو ضرور ہی کچھ پروجیکٹس اور کاموں کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو غور و فکر کرنا ہوتا ہے، کام بانٹنے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ عادتاً لوگوں کو ڈسکس کرتے رہنا اور ان کے طور طریقوں یا ان کی باتوں یا ان کی عادات یا ان کے انداز پہ رائے زنی کرنا، یہ غیبت میں شمار ہو جاتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہی کافی ہے غیبت کے لیے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا تذکرہ کرو جو اس میں ہے. ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زبان کی حفاظت اور اس کو جنت میں داخلے کا سبب بنانے کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ زبان ایک بہت ہی اہم چیز ہے، یعنی انتہائی بابرکت بھی ہے اور انتہائی نقصان پہنچا دینے والی بھی. عن عدی بن حاتم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن امرئ واشمأمہ ما بین لحییہ. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی زبان ہے، اس کی زبان ہے. گویا ہم چاہیں تو زندگی میں اپنے نامہ اعمال میں اس کی وجہ سے برکتیں سمیٹ لیں، اور چاہیں تو اس کی وجہ سے ہم بہت سی برکت سے
محروم ہو سکتے ہیں۔ پھر اکثر جو غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کی وجہ بھی زبان ہے، یا ان کی شروعات زبان سے ہوتی ہیں۔ شقیق بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ابن مسعود نے صفا پہاڑی پر تلبیہ پڑھا، پھر فرمایا اے زبان خیر و بھلائی پر مشتمل کلام کر تاکہ تو غنیمت حاصل کر لے، تو خاموش رہا کر تاکہ سلامت رہے۔ اے زبان خیر و بھلائی پر مشتمل کلام کر، گویا زبان کو منتخب کر کے، اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تو خاموش رہ تاکہ تو سلامت رہے اور ندامت نہ ہو۔ لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ کلمات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا کسی سے سنے ہیں؟ انہوں نے کہا کسی سے نہیں سنے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرور فرماتے سنا کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں خطاؤں کی کثرت نہ ہو، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شعوری طور پر اپنی زبان کی تربیت کریں، اپنی زبان کو مصروف خیر کریں، اپنی زبان کو دیکھیں کہ وہ کن کاموں میں، کن باتوں میں، کن لمحوں میں، کن الفاظ کے چناؤ کے ساتھ، ایون کن جملوں کی ترتیب کے ساتھ کلام کرتی ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہوں اور خطائیں نامہ اعمال میں کم ہوں، تو زبان کو خاموشی کی تربیت دیں، عادت ڈالیں۔ جسم کے اعضاء کا روزانہ زبان کی تیزی کی شکایت کرنا۔ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر کو دیکھا، وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے۔ کس نے کس کو دیکھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا، جو صدیق کا لقب پائے ہوئے ہیں۔ ان کی زبان سچ بولتی ہے، سچائی کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کو صحبت نبی کے لیے چنا ہے اور نبی کے بعد ان کا جانشین بنانے کے لیے چنا۔ خلیفہ اول منتخب کیے جاتے ہیں، اور وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے، یہ زبان مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ گویا سارا جسم مانتا ہے کہ زبان تیز ہے، نہیں مانتا تو انسان کا نفس نہیں مانتا، کیونکہ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم بھی یہ مانیں کہ زبان تیز ہو سکتی ہے، زبان تیز ہوتی ہے، اور اس کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بال کی کھال اتارنے والے بھی ہلاکت میں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے۔ المتنطعون، اور وہ ہیں جو تکلف اور غلو کرنے والے ہیں، باتوں میں بحث میں بڑھ جانے والے ہیں، اور وہ اپنے اقوال اور افعال میں حدود پھلانگنے والے ہیں۔ قال ابن رجب والمتنطع هو المتعمق البحاث عما لا يعنيه۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ المتنطع وہ شخص ہے جو ایسی بات کی کرید کرتا ہو جس میں کوئی فائدہ نہیں، بلا وجہ ایک لفظ، ایک جملہ، ایک کام، ایک ایونٹ کے پیچھے پڑ جانا اور اسے کریدنا اور اسے ڈسکس کرنا۔ پھر یاد رکھیے کہ زبان آور شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مبغوض ہے۔ عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ عز وجل یبغض البلیغ من الرجال الذی یتخلل بلسانہ تخلل الباقرۃ بلسانها۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے جو بہت باتیں بنائے، جو اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے اپنی زبان چلاتی ہے، یعنی لپیٹ لپیٹ کر گھاس کھاتی ہے، جگالی کرتی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گائے ہر وقت اس کا منہ ہلتا رہتا ہے، جگالی کرتی رہتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں، کون سے؟ نمبر 1، جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بعض اوقات ہم کانفیڈنس کے نام پہ یا حق گوئی کے نام پہ بلا احتیاط بولتے جاتے ہیں، اور اس کے بیج بھی کہاں سے پڑتے ہیں نا؟ تکبر سے، دل میں لگتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول بہت باتونی اور زبان دراز کا تو ہمیں علم ہے، یہ متفیہقون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تکبر کرنے والے۔ پھر زبان درازی بدبختی کی علامت ہے، نہیں کوئی کانفیڈنس اور کوئی بہت خوش آئند بات نہیں ہے۔ حدیث کے مطابق سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں بدبختی سے ہیں، ایسی عورت کہ تم اس کو دیکھو تو وہ تمہیں بری لگے اور تم پر زبان چلائے، اور اگر تم اس سے غائب ہو جاؤ تو وہ اپنے نفس کی اور تمہارے مال کی حفاظت نہ کرے، ایسی مریل سواری کہ اگر تم اسے مارو اور چلاؤ تو وہ تمہیں تھکا دے، اور اگر تم اسے چھوڑ دو تو وہ تمہیں جلدی تمہارے ساتھیوں تک نہ پہنچائے، یعنی اگر کچھ نہیں کہتے تو چلتی نہیں ہے، رینگتی رہتی ہے، پہنچاتی نہیں ہے جگہ تک، اور ایسا گھر جو تنگ اور کم سہولتوں والا ہو۔ یہ 3 چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ تو خاص طور پر عورت کا ذکر ہے کہ ایسی عورت کہ تم اس کو دیکھو تو وہ بری لگے۔ کیوں بری لگتا ہے؟ کوئی کیوں برا لگتا ہے؟ اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے انداز سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا محالہ یہاں شکل و صورت کی وجہ سے برائی کی بات نہیں سوچی ہوگی، کیونکہ شکلیں تو اللہ دیکھتے ہی نہیں ہے نا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ تو کوئی شخص جب برا لگتا ہے تو وہ شکلن نہیں ہوتا، وہ اپنے انداز، اپنے ایکسپریشن، اپنے ایکشنز، اور ان میں سے پھر ایک یہ ہے کہ زبان درازی، وہ تم پر زبان چلائے۔ تو خاص طور پر یہاں خواتین کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ان کا خاموش رہنا یا ان کا زبان دراز نہ ہونا یہ ان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری زبانوں کو اپنی پسند کا بنائے، جیسا وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین۔